کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ ایکچولی جن تیر اندازوں کو غزوہ احد میں نبی پاک نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں، کیونکہ غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، دشمن بھاگ گئے تھے اور مسلمانوں کو موقع مل گیا تھا کہ دشمنوں کا مال غنیمت لوٹ لیں۔ تو درے پہ جو صحابی حضور پاک کے حکم سے کھڑے کیے گئے تھے وہ یہ سوچنے لگ گئے کہ ہم تقسیم کے موقع سے محروم رہ جائیں گے، اس وجہ سے انہوں نے درے کو چھوڑ دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی پاک مدینے واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے جواب میں کچھ ایکسکیوزز بہانے پیش کیے جو بڑے کمزور تھے۔ حضور پاک نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہیں تھا، تم نے یہ سمجھا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے، یعنی مال غنیمت میں تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس آیت کا اشارہ اسی معاملے کی طرف ہے جس کا ترجمہ ابھی میں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھوں میں تھے تو تمہارے دل میں یہ خطرہ، یہ اندیشہ کیسے پیدا ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد مال غنیمت محفوظ نہ ہوگا؟ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ ہاں فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔